اب ذرا جان لیتے ہیں کہ ایک وہ صوبہ خیبر پختونخوا جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے جو دہشت گردی سے متاثر بھی ہے، جہاں گورننس کے چیلنجز بھی ہیں، وہاں پر گورنر صاحب نے چارج شیٹ بھی فریم کر دی ہے آن دا پروونشل گورنمنٹ، یعنی کہ سہیل آفریدی صاحب کی جو حکومت ہے، تو وہاں پر اب معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ کیا گورنر راج کی تیاریاں ہیں؟ کیا ہوگا؟ اس پر بات کر لیتے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا جناب فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ گورنر صاحب فار یور ٹائم۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کچھ دن پہلے ہماری آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا کہ صوبے میں جو تباہ حالی ہے، سہیل آفریدی صاحب کو جس حال میں حکومت ملی ہے تو یہ سارا کیا دھرا علی امین گنڈاپور صاحب کا تھا، جس حال میں وہ صوبے کو چھوڑ کے گئے، اور آپ کو کچھ آثار دکھائی دے رہے تھے کہ شاید چیزیں بہتر ہوں۔ تو اب آپ اس پوزیشن سے پیچھے ہٹ چکے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کچھ کرنے سے انکاری ہیں اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں صدیق صاحب، میں نے پہلے بھی کہا تھا جب 2 سالہ جو ان کا اقتدار تھا، جو پرانے سی ایم صاحب تھے گنڈاپور صاحب، انہوں نے جو صوبہ اس سی ایم کو دیا، گورننس کے ایشوز کافی تھے، کرپشن کے ایشوز تھے، سب سے امپورٹنٹ ایشو جو تھا وہ لا اینڈ آرڈر کا تھا۔ ٹھیک ہے، اس 2 سالوں میں لا اینڈ آرڈر کے حالات ٹھیک ہوئے ہیں یا خراب ہوئے ہیں؟ دیکھیے، انہوں نے کوئی توجہ لا اینڈ آرڈر پہ نہیں دی۔ وہ خود کہتا تھا میں تو بھتے دیتا ہوں، میں اپنی جان چھڑا رہا ہوں، باقی صوبہ جو اپنا کام کرے۔ خود انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا تھا۔ پھر یہ کہہ رہے ان کے دفاتر کھولے جائیں، ہمیں کچھ نہ کہیں لیکن باقی صوبہ خدا نخواستہ اس کو تباہ کر دیں۔ ابھی بھی دیکھیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو گورنر راج کا جو وہ ہے وہ صوبائی حکومت کے ہاتھ میں ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ صاحب اس چیز کو ایڈمٹ کرے کہ ہمارے صوبے کے حالات، ایڈمٹ تو ہر کوئی کرتا ہے کہ میرے صوبے کے حالات خراب ہیں، شام کے بعد ہم باہر نہیں نکل سکتے ہیں، امن چاہیے لیکن فوجی بھی یہاں سے نکل جائیں، انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی نہ ہو، تو الادین کا چراغ تو نہیں ہے کہ الادین کے چراغ کے ذریعے آپ امن لا سکتے ہیں۔ ہماری بڑی بہادر پولیس ہے، کیا آپ نے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے؟ کیا آپ نے ان کو اکوپ کیا ہے؟ کیا آپ نے ان کو اتنا وہ کیا ہے کہ ان کو اکوپ کیا کہ وہ ہمارے دہشت گردوں کے مقابلے میں جو ہے وہ لڑ سکیں؟ پھر اگر آپ کہیں کہ جی ان لوگوں کے ساتھ آپ مذاکرات کریں جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، جو ہمارے روزانہ کی بیس پہ فوجی ہوں، پولیس کے آفیسرز ہوں، ایف سی کے نوجوان آفیسرز ہوں، ان کو شہید بھی کریں اور ان کے سامنے آپ ہتھیار ڈال کے ان سے مذاکرات بھی کریں، تو ان لوگوں کے ساتھ تو بالکل مذاکرات نہیں ہو سکتے جو پاکستان کی ریاست کو نہیں مانتے، جو پاکستان کے لیکن گورنر صاحب مجھے ایک چیز بتائیں، آپ نے امن و امان کی بات کی، آپ نے امن و امان کی بات کی کہ شام کو کوئی ایسے اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہوئے باہر نہیں نکل سکتا، تو یہ عدم تحفظ کا احساس آپ لوگوں میں پایا جاتا ہے؟ جس طرح کے حالات ابھی ہیں، کچھ خودکش حملے بھی ہوئے، جو سچویشن ہے سیکیورٹی کی، آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے اس وقت؟ حالات ٹھیک نہیں ہے، میں تو آج سے تو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اپنے ریکارڈ اٹھا لیں، اپنے چینل کا ریکارڈ اٹھا لیں، باقی چینل میں دیکھیں، اور میں نے ہمیشہ یہ بات کی جب پرانے سی ایم صاحب بھی یہاں پر موجود تھے اس وقت بھی ہم یہ بات کہتے تھے، اور میں نے تو کہا کہ آپ کو میں تاریخ بتا دوں کہ ہمارے جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں پورے 2 سالہ دور میں اپنے گاؤں نہیں جا سکے، آج تک اپنے گاؤں نہیں گئے وہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اپنے ابائی جو اس کا گاؤں اس وقت نہیں جا سکے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی میں کہتا ہوں سہیل آفریدی صاحب کا جو علاقہ ہے، میرا بھی علاقہ ہے، باقی سب کے علاقے، اب جو ہم اگر خیبر کی بات کریں تو وہاں بھی کوئی اتنی سیکیورٹی کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، باقی وہاں پہ ایشوز ہیں۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کو اس پہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ ہم وفاق کی سپورٹ سے مل کر ہم جو ہے یہاں پر سیکیورٹی بیس آپریشن کریں، ہم یہاں پر امن و امان لے کر آئیں، اپنے لوگوں کو تحفظ دیں، اس کے بعد پھر ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے، ہمیں روڈز چاہیے، ہمیں جو ہے یہاں پر ڈیولپمنٹ کے پروڈکٹس چاہیے، چیزیں چاہیے۔ لیکن ایک چیز ہے، پہلے ہمیں امن تو دے دیں، باقی اگر آپ سنگ مرمر کے روڈ بنا لیں، ہمیں کیا کریں گے؟ ایک چیز ہے کہ آپ نے 2 سال کے دوران آپ کی نظر میں جو علی امین گنڈاپور صاحب تھے وہ بہتر تھے، یا جو عرصہ ابھی آپ کا ان وزیر اعلیٰ کے ساتھ گزرا ہے، دونوں میں سے بہتر کون سا آپ کو نظر آیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 سالوں میں تو انہوں نے اپنا کرتوت دکھا دے جو انہوں نے کرنے تھے، چاہے وہ گورننس کے ایشو تھے، چاہے کرپشن تھی، چاہے جو بھی تھے، لا اینڈ آرڈر تھی۔ ابھی ان کو آئے ہوئے تو بہت کم عرصہ ہوا ہے، میرا ہمیشہ ان کے اوپر ان کو تجویز رہتی ہے، پچھلے سی ایم کو میں نے اپنی تجویز دی کہ آپ اپنے گورننس پہ کنسنٹریٹ کریں، آپ کی پولیٹیکل پارٹی موجود ہے، آپ کی پارٹی کے عہدیدار موجود ہیں، ان کو اپنی سیاست کرنے دیں۔ آپ نے اپنا پروونشل سیکریٹریٹ اگر شفٹ کر دیا ڈیالہ، کہ آپ ادھر بیٹھ کر صوبائی سیکریٹریٹ اپنا چلائیں گے؟ سیکریٹری صاحبان ادھر پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں، کس کی سنیں کس کی نہ سنیں، ساری جو ہے وہ ہماری مشینری یا چیزیں جو ہیں وہ بیزی ہیں، ادھر اپنے وزراء اور وزیر اعلیٰ ہمارے اڈیالے میں بیزی ہیں، تو ہم کیسے صوبہ چلائیں گے؟ ہمارے صوبے کو دیکھیں بہت سی کنسنٹریشن کی ضرورت ہے۔ میں تو یہ بھی بولوں گا، دیکھیں روزانہ کی بیس پہ ہمارے پاس دیکھیں اس وقت بہت سے ہماری خارجہ پالیسی کی وجہ سے آپ دیکھیں ہیڈ آف دی اسٹیٹس آ رہے ہیں یہاں پر، وقتاً فوقتاً آ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں اردن کے جو ہے وہ
آئے ہوئے تھے, ہیڈ آف دی اسٹیٹ آئے ہوئے تھے, ابھی انڈونیشیا کے آئے ہوئے تھے, باقی بھی آ رہے ہیں. اور روزانہ اسلام آباد اور پنڈی میں تماشا بند ہے کہ ہم مڈیالہ جا رہے ہیں, مڈیالہ آ رہے ہیں, روڈ بند ہے, موبائل بند ہے, لوگ سفر کر رہے ہیں. میں تو پنجاب حکومت کو یہ بھی مشورہ دوں گا کہ اس قیدی صاحب کو جو ہے کسی ایسی جگہ شفٹ کریں تاکہ ہماری جو کیپٹل کی جو ساری جو انگیجمنٹ ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو, تاکہ پاکستان ٹیک آف پیریڈ میں پاکستان ترقی کی طرف جائے. روزانہ کی بیس پہ دنیا یہ دیکھے کہ اسلام آباد بند ہے. عفنان صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ مچ جیل منتقل کیا جا سکتا ہے, تو آپ کے خیال میں اس پہ سوچا جا رہا ہے یا آپ آن بورڈ ہیں اس حوالے سے, یا پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے کہ کہاں منتقل کیا جائے گا ان کو؟ نہیں دیکھیں, وہ تو عفنان صاحب کی ایک تجویز ہے مچ جیل, جو میں تو کہتا ہوں پنڈی سے آپ سائٹ پہ کر دیں تاکہ ان کی اپنی وہاں پر جو بھی ہے سائٹ پہ ہوں. باقی تو مجھ سے تو مشورہ لے کے پنجاب حکومت شفٹ نہیں کرے گی ان کو نا کسی اور سے, وہ تو پنجاب حکومت کی پروگیٹو ہے کہ وہ کہاں پر. پنڈی سے سائٹ پہ یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ بنو تو نہیں منتقل کر سکتے ظاہر ہے, یا کسی اور جگہ کے پی میں تو نہیں کر سکتے, وہ تو معاملات اور خراب ہوں گے پھر. نہیں وہ تو دیکھیں, پنجاب حکومت اگر کسی اور صوبے میں شفٹ کرے بھی کہ صحیح, تو اپنے صوبے میں تو ان کا اپنے اختیار ہے وہ کریں گے. جو کسی اور صوبے میں کریں گے تو ان کی صوبائی حکومت کو آن بورڈ لیں گے. تو مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا پلان ہے. کیا ہم تو کہتے ہیں اسلام آباد سے سائٹ پہ ہو جائیں, یہاں پہ اپنے کاروباری زندگی ہونے دیں, یہاں پر لوگوں کو آنے دیں, یہاں پر ڈیولپمنٹ ہونے دیں. کرکٹ ٹیمیں آ رہی ہیں, ہیڈ آف دی اسٹیٹس آ رہے ہیں, وہ روزانہ کے تماشے دیکھ رہے ہیں کہ کیا تماشے اسلام آباد میں, اور سائٹ پہ ہوں گے تو ٹھیک ہے. جب ان کو ملاقات کا ٹائم ملے گا ملاقات کریں گے, جب ملاقات کا ٹائم نہیں ہوگا تو پھر اگر یہ دھرنے دیں گے, بیٹھے رہے نا, دھرنے دیے بیٹھے رہے, پھر ملاقات ہو گئی. دیکھیں ایسی ملاقاتیں نہیں ہوتی. ہماری لیڈرشپ بھی جیلوں میں گئی ہے, ہماری لیڈرشپ سے بھی ہماری ملاقاتیں ہوتی تھیں, نہیں بھی ہوتی تھیں. کیا ہم یہ دھرنے دیتے تھے؟ کیا دیکھیں وہ ایک کنوکٹڈ شخص ہیں, جب تک اپنی سزا پوری نہیں کریں گے وہ باہر نہیں آ سکتے. یہ روزانہ کہتے ہیں ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے, ہم جو ہے پشاور بند کر دیں گے, ہم خیبر پختونخوا بند کر دیں گے, ہم فلاں کر دیں گے. بھائی آپ اگر خیبر پختونخوا بند کریں گے کس کو نقصان ہوگا؟ ہمارے صوبے کو نقصان ہوگا. لیکن فیصل اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے, ایک چیز مجھے یہ بتائیں, چیئرمین باہر آ جائے گا. اس دفعہ جو جلسہ ہوا تھا اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے بحیثیت گورنر؟ جو نمبرز یہ لوگ کر رہے تھے کہ بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے, آپ کو لگتا ہے کہ اتنا کراؤڈ پل کرنے میں کامیاب رہے؟ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ جلسہ بالکل ہوا تھا, لیکن اس معیار کے مطابق غالباً میں سمجھتا ہوں کہ نہیں تھا جو کہ ان کے معیار ہونا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ سی ایم صاحب کا ہوم گراؤنڈ میں پہلا جلسہ تھا. سی ایم صاحب پشاور سے حیات آباد سے 45 منٹ کے سفر پہ یا 1 گھنٹے کے سفر پہ رہ رہے ہیں, یہ ان کے ہوم گراؤنڈ کا جلسہ تھا. پھر ان کے میجورٹی پشاور سے ایم پی ایز ایم این ایز بنے ہیں. ان کے جو صوبائی وزیر ہیں, ایک ان کا تعلق بھی جو ہے جو مینا خان افریدی صاحب جو کہ بہت ایکٹیو ہیں, ان کا تعلق پشاور سے تھا. جو بڑے بڑے ڈائلاگ ایم این اے صاحب مار رہے تھے, خٹک صاحب, ان کا کوہاٹ سے تعلق تھا. 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ وہ تھے. ہمارے انفارمیشن کے ایڈوائزر وہ بھی 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ تھے. تو یہ 4 کابینہ کے ممبران یا 3 جو تھے اور 1 ایم این اے صاحب, یہ کیچمنٹ ایریا میں تھے. تو حق تو یہ تھا کہ پشاور, اچھا پھر ساری ایڈمنسٹریشن ان کے پاس, کوئی روک ٹوک نہیں, کوئی کنٹینر نہیں, کوئی خاردار تار نہیں, کسی کو کسی نے نہیں روکا. تو یہ تھا کہ آپ ایسا ایک جلسہ کرتے کہ بہت ہی بھرپور قسم کا ایک جلسہ ہوتا. لیکن بات یہ ہے کہ کیا جلسہ کرنے سے آپ کو کیا ریلیف مل رہا ہے؟ آپ کو اگر کوئی ریلیف مل رہا ہے جلسہ کرنے سے تو پھر تو آپ بولیں کہ یار ہمیں یہ بہت, پھر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ سرکاری وسائل استعمال نہ کریں. آپ سرکاری, ہمارے پاس گنے چنے پشاور میں 2-3 گراؤنڈ ہیں. ایک گراؤنڈ تو انہوں نے کپائی کر لیا بچوں کا کہ آپ ادھر نہیں کھیل سکتے کیونکہ ویکینڈ پہ ہمارا جلسہ ہے. وہ ویکینڈ بھی بچوں کا چلا گیا. ارباب نیاز اسٹیڈیم جو کہ انہوں نے بھی عمران خان اسٹیڈیم رکھ دیا, اس میں کوئی کھیل نہیں سکتا کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل وہ ہے, اس میں بہت کم وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یار یہ چیزیں جو ہیں, یہ مطلب ہے ابھی یہ موسم نہیں ہے جلسے جلوسوں کرنے کا. ٹھیک ہے, اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, کیا حاصل ہوگا دھرنوں اور اس سے کیا حاصل ہوگا؟ آپ کے لائرز ہیں وہ جا کے عدالتوں میں لڑیں.